اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب کفار مکہ سے جو ہے وہ مخاطب ہوا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دیکھیے تین ہی گروہ تھے اس وقت، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ۔ تو یہود و نصارہ کے لیے تو پہلے بات جو ہے وہ کہہ دی گئی تھی، پچھلی آیت کریمہ میں ہم دیکھیں کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ اور ہارون کو بھی جو ہے کتاب عطا کی تھی۔ جیسے کتاب ان کو دی تھی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اوپر کتاب اتاری گئی تھی، وحی کی گئی تھی۔ وہ لوگ انکاری تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے قرآن آنے کے، وہ کہتے ہمیں وہ فرشتہ دکھاؤ جو لے کے آتا تھا۔ اب اور چونکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا کوئی تعلق واسطہ جب موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام سے نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، چونکہ اب ان کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور ان کی وہ خوش فہمیاں، وہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی جو ہے وہ اولادوں میں سے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے، تولیت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دائیں بائیں سنی جاتی تھی، اور وہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کو ان ٹریڈ روٹس کے اوپر بھی جو ہے جو تجارتی شاہراہیں تھیں ان کے اوپر بھی کنٹرول حاصل تھا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے جیسے تم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو نہیں پوجا کرتے تھے، جبکہ تم نے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو ہے بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے، وَلَقَدْ، وا اور لام لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، دونوں چیزیں جب کٹھی آ جائیں تو مطلب ہوتا ہے کہ اور سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اور یقیناً بلا شبہ تحقیق، آتینا، عطا دی ہم نے، عطا کی، ابراہیم آگے ساتھ نام متکلم کے لیے لگ گیا، آتینا ابراہیم، اور بلا شبہ عطا کی، دی ہم نے ابراہیم کو رشدہ، رشد لفظ کس سے ہے؟ اسی سے ہمارا راشد ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت، سیدھی راہ دکھا دینا۔ ہدایت ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کی ہدایت۔ رشد کا مفہوم پہلے سمجھ لیجئے۔ رشد کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا اس قابل ہو جانا کہ وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، وہ حق اور باطل کو جانچ سکے، نیکی اور بدی کو جو ہے وہ دیکھ سکے، کہ پھر اس کے بعد اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی وہ یہ فیصلہ کرنے والا ہو جائے۔ اور یہی رشد ہے، یہی ہدایت ہے۔ جس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، جس کو نہیں ملی وہ ناکام ہوا اور جو ہے وہ عذاب جہنم کا جو ہے مستحق ٹھہرا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی گئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، کن سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی جب ابراہیم علیہ السلام تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے اس کی راہ دکھا دی تھی۔ اس کی راہ کیا تھی کہ وہ بچپن سے ہی ان کا ماحول جو تھا وہ ماحول سارا بت پرستانہ مشرکانہ ماحول تھا۔ ہر شخص جو ہے وہ بت پرستی میں جو ہے مبتلا تھا، ان کے نزدیک ان کے الہ جو ہے وہ بتی تھے۔ تو جب آپ پیدا ہی ہوئے تو اس کے بعد جیسے آپ بڑے ہوئے ہیں، آپ کو پہلے دن سے ان بتوں سے بیزاری تھی، ان بتوں سے نفرت تھی۔ پہلے دن سے تھا کہ یہ جو کچھ کر نہیں سکتے ان کو تم رب کیوں مانتے ہو؟ یہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تم ان سے مانگتے ہو کہ ہمیں بارش دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں مصیبتوں سے، تو یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ وہ نیکی کی ہدایت تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہی ہم اس کو ہدایت دے چکے تھے، اور یہ ہدایت دی بھی ہم نہیں تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سیدھی راہ ہے، باوجود اس کے کہ یہ ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی کہ پہلے دن سے جو ہے وہ سیدھی راہ میں جو ہے وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والے تھے، وہ صحیح راہ کو جانچنے والے تھے۔ اس کالا، دیکھیے نبوت تو بہت بات کی بات ہے، نبوت تو جب بڑے ہوئے ملی ہیں، جب وہ پیدا ہی ہوئے تو اسی وقت جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ماں ابا کون ہے؟ وہ باپ کہا کرتے تھے، پھر سورج کو کہا، چاند کو کہا، ستاروں کو کہا، اور پھر کہا میں تو ان سب کے بنانے والے کو مانتا ہوں۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے باپ ان کے جو ہے وہ پروہت تھے۔ عراق میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، عرا شہر میں۔
تو وہ دیکھا بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کا سب کچھ کرتے ہیں، اور باپ ان کا بتوں کا پروہت ہے، وہ خود جو ہے بت فروش ہے۔ اس کالا، جب کہا، یہ وہ ہدایت تھی جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کالا، جب کہا، لے ابی ہی، لیے ابی کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو۔ جب کہا اس نے اپنے باپ سے، وہ قوم ہی، اور اپنی قوم سے۔ اور بلا شبہ تحقیق سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ جب کہا اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما ہاذا، ما یہاں پہ جو ہے وہ استفہامیہ استعمال ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ تماثیل۔ اب یہ تماثیل کا لفظ جو ہے نا، اس کو کھولیں ہم لفظ کو، تمثال، اور اس سے لفظ کون بنتا ہے ذہن میں؟ مثل۔ مثل کی معنی کیا ہوتا ہے؟ مانند ہونا۔ مثل، مورتی، جو جیتے جاگتے انسان کی طرح بنائی جاتی ہے۔ مورتیاں، مجسمے، تصویریں، یہ سارے اس معنی میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ مثل سے لفظ نکلا ہوا ہے۔ مثل ہوتا ہے مانند ہونا کسی چیز کی، وہ انسان کی مانند اس کے مجسمے بنا لینا، انسان جیسے جو ہے وہ اس کی تصویریں لے لینا، اور اسی طرح جو ہے وہ بت تراش لینا کسی طرح کے۔ ما ھذا تماثیل اللہ، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ کیا مجسمے ہیں، یہ کیا تصویریں ہیں؟ اللتی، وہ جو، انتم حاضر کی ضمیر ہے منفصلہ، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے انتا، انتی، انتما، انتم اور انتنا۔ انتا حاضر مذکر کے لیے، انتی حاضر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتما کسی دو کے لیے، انتم سب مذکروں کے لیے، اور انتنا سب مؤنثوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتم لہا، جن کے اوپر تم، عاکفون، عاکفون لفظ کس سے ہے؟ اکفن سے۔ اسی سے ہمارا لفظ جو ہے وہ اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ اکفن ہوتا ہے جمع رہنا، بیٹھے رہنا کسی چیز کے اوپر۔ یہ جن کے اوپر تم بیٹھے رہتے ہو، یہ مورتیاں، یہ کیا ہیں؟ جن کے اوپر تم اپنی پرستش کی غرض سے، عبادت کی غرض سے جن کے اوپر تم بیٹھے رہتے ہو، کیا ما ھذا تماثیل، یہ کیا مورتیاں جن کے اوپر تم ہر وقت بیٹھے رہتے ہو، ان کی باتیں کرتے رہتے ہو؟ اب اس کے جواب میں قالو، وہ کہنے لگے، وجدنا، پایا، وجدہ پانا کسی چیز کا، اجدہ وہ پاتا ہے، اجدہ میں پاتا ہوں یا پاؤں گا، وجدنا پایا ہم نے، یہاں پہ واو ہونا چاہیے ساتھ، پایا ہم نے، وآبانا، اور اس لفظ کو چیک کیجئے گا، اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے تو پایا ہے، لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے، ہم نے تو یہی پایا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مثال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا ہے اس کے؟ یہاں پہ اس کے درمیان میں واو نہیں ہے، ادھر نہیں ہے۔ قالو کہا، کہنے لگے، وجدنا پایا ہم نے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، کیا یہ کافی ہے کہ میرے باپ دادا جو کرتے آئے تھے وہ ٹھیک ہی ہو؟ یہی وہ بات وہ کر رہے تھے کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین، جن مورتیوں کی تم بات کرتے ہو اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ فرمایا، کالا کہا، لقد بلا شبہ، کنتم تم، تھے تم، تم بھی، وآباؤکم ہیں، ہو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، تم تو ایک کھلی گمراہی میں ہو، تم جو ہے وہ گمراہ ہو، تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی، تمہارے آباء و اجداد بھی، جو یہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ سارے کھلی گمراہی میں ہیں۔ جب یہ سب کچھ سنا، قالو کہنے لگے، اجئتنا، آ حرف استفہام ہے، جا کا معنی ہوتا ہے لانا، اگر اس کا صلہ با آ جائے، آنا ہوتا ہے اس کا صلہ، جب صلہ با آ جائے تو لانا، اجئتنا، جا کے ساتھ تا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، نا متکلم کے لیے استعمال ہوا، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق کے، سچی کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچی بات ہے، ام یا انتا تو من اللاعبین، لاعبین لفظ کس سے ہے؟ لاہبن سے۔ لاہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلواڑ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا تو ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے یا تو
سچی کہہ رہا ہے یا یہ کہ تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے؟ کالا کہا بل ربکم، بلکہ پروردگار تمہارا تو وہ ہے، رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو ان کا پروردگار ہے وہی تمہارا پروردگار ہے، وَأَنَا، اور میں، عَلَىٰ ذَالِكُمْ، تم پر اس بات پہ، من الشاہدین، گواہ دینے والوں میں سے ہوں۔ میں یہ سچ بات کہتا ہوں کہ پروردگار تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو جس نے پیدا کیا وہی تمہارا پروردگار ہے، اور میں اس کے اوپر گارنٹی کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بلا شبہ ابراہیم کو ہم نے راہ ہدایت دی تھی، من قبل، اس سے پہلے، موسیٰ اور ہارون سے بھی پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا اس نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذَا التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم جو ہے وہ عبادت کی غرض سے بیٹھے رہتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے رہتے ہو، جن کے اوپر جو ہے وہ تم جو ہے وہ جمے ہوئے رہتے ہو؟ قالو، کہنے لگے، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے پایا ہے، وہ یہی انہی کی عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، اچھا بلا شبہ پھر تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالو، کہنے لگے، اجیتنا بالحق، سچی بات ہے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ام انت من اللاعبین، یا تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ یا تم ان کے لیے تو ایک عجیب بات تھی، تو یہ تو صحیح کہہ رہا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کہنے لگے، کہا موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے، بل ربکم، بلکہ پروردگار تمہارا تو وہ ہے، رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ جس نے پیدا کیا ان دونوں کو، ہن، یہاں پہ جو ہے ان سب کو جمع کی ضمیر لگی ہوئی ہے مؤنث کے لیے، جب جو بھی چیزیں ان کا جو ہے وہ مؤنث میں ترجمہ کیا جاتا ہے، وَأَنَا، اور میں، انا، میں، عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، میں اس کے اوپر جو ہے وہ تمہارے لیے گواہ ہوں۔ اب جس وقت مشرکین مکہ سے بات ہو رہی تھی، مشرکین مکہ موسیٰ اور ہارون کو جو ہے وہ تو ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا ان سے، کیونکہ وہ تو یہود و نصارہ کے لیے جو ہے وہ ہوتے تھے ان سے پہلے، لیکن ان کا نہیں تھا، تو ان کو یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے آباء اجداد وہ ہیں، یہ خانہ کعبہ انہوں نے تعمیر کیا، یہ سب کچھ انہی کی مرہون محنت ہمیں مل رہا ہے۔ تو پھر جہاں پہ ان کے لیے کہا گیا کہ ابراہیم کو تو ہم نے پہلے ہی راہ ہدایت دکھا دی تھی، جو تم کام کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کرتے تھے۔ پھر رشد کا ترجمہ سمجھ لیجئے، رشد ہوتی ہے ہدایت۔ ہدایت کس بات کی؟ حق اور باطل کو پہچان لینے کی ہدایت، نیکی اور بدی میں جو ہے وہ جانچ لینے کی ہدایت، نفع اور نقصان میں جو ہے وہ تمیز کرنے کی ہدایت، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو اس سے سوچ سمجھ کے اور راہ چوز کرنا، اس راہ پہ چلنا جو راہ جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو، جو حق کی طرف جاتی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے اس سے پہلے ہی دے دی تھی، نبوت تو بعد میں دی ہے، اس سے پہلے ہی وہ اس بات میں تمیز کرتے تھے کہ یہ جتنے بت ہیں، یہ بت جو ہیں وہ خود گڑے ہوئے ہیں، یہ کسی کی کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ پہلے کہا کہ یہ تارا، پھر چاند، پھر سورج، پھر کہا نہیں، میں جو غروب ہو جاتے ہیں، جو ختم ہو جاتے ہیں، وہ رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جو ان سب کا پالنے والا ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہدایت تو ہم نے اس سے پہلے ہی ان کو دے دی تھی، وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتے تھے، وہ جانتے تھے۔ اب یہاں پہ ان کو مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہدایت جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی وہی کیوں اترتی ہے، یہ کسی طائف کے سرداروں کے اوپر کیوں نہیں اترتی، جو ہماری قوم کے بڑے ہیں وہ کیوں ان کے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے یہ بتایا گیا۔ اگر ہم سورہ انعام میں دیکھیں، اللہ عالم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کس کو اس نے اپنا پیغمبر بنانا ہے۔ تو جب وہاں پہ بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، اور بلا شبہ ہم نے دلیلیں دی تھیں اس کو، ابراہیم کو، علیٰ قومہ، اس کی قوم کے اوپر بات کرنے کے لیے دلائل دیے تھے، نشانیاں دی تھی کہ جا کے ان کو سمجھاؤ۔ ہم نے پہلے ہی اس کو ہدایت دی تھی اور ہم اس کو جاننے والے تھے۔ کیا؟ جب وہ چھوٹی عمر میں ہی تھے تو اس قال لأبیہ، جب کہا اپنے باپ سے اور ساتھ اپنے قوم کے لوگوں سے، ما ھذا التماثیل التی،
یہ کون سی پتھروں کی مورتیاں ہیں، یہ مجسمے ہیں، انتم تماثیل اللتی انتم لہا عاکفون، جن کے اوپر تم جمے رہتے ہو، بت کے بنے رہتے ہو، پرستش کرتے رہتے ہو، یہ کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، بنا کے ان سے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہو؟ کوئی سینس والی بات ہے؟ کوئی عقل والی بات کرو کہ تم جو ہے وہ خود ہاتھ سے گھڑا، تراشا، سامنے رکھا، اس کی آگے سجدے کرنے شروع کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ جب انہوں نے یہ بات بار بار ریپیٹیشن میں کہی تو آگے سے وہ کہنے لگے، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ بھی چکے ہیں پہلے، کہ ان کے باپ نے کہا اچھا یا تو ان کو مان لیا گھر سے نکل جا، تو آپ نے گھر سے نکلنا برداشت کیا تھا؟ حق کی بات گھر سے شروع کی، وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی کہی۔ قالو، وہ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم تو اس لیے یہاں پہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم نے آباء اجداد کو کرتے دیکھا۔ اب یہاں پہ اس بات کو جو ہے وہ یہاں پہ رکیے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے صرف اس لیے کر گزرتے ہیں کہ یہ میرے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ کیا یہ باپ دادا کا کرنا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک تھے؟ یا یہ ثبوت ہے، یہ گارنٹی ہے کہ جو محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹھیک تھا؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رول ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، صحابہ کرام کہا کرتے تھے، ان کا مطلب یہی تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، آپ کی بات مانوں گا۔ تو کیا ہمارے ماں و اجداد، ہم میں بہت سی خرابیاں اس لیے آئیں کہ ہمارا ایک ہندو کلچر تھا، ہندو کلچر سے جو ہے وہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایبزارو کر لیں، وہی چیزیں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ تو کیا ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں جن کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں؟ کتنی رسومات ہیں، میں پن پوائنٹ نہیں کرتا، بیاہ شادی کے اوپر، مرگ کے اوپر، فوتگی کے اوپر اور دائم، کتنی رسومات جن کا اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہمیں کہیں سنت میں ملتا ہے، احادیث طیبہ میں ملتا ہے، نہ قرآن میں ملتا ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، اور پھر جب ہم سے بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں لو تو پیو دادے نو زیادہ بڑھنا آگے آ گیا۔ یہ وہی بات یہاں پہ کی گئی ہے اس نے، اس لیے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر کرتے ہوئے۔ کہا پھر تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت کتاب قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر میرا باپ بھی کہے گا آگے کہ یہ کام کرو جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو مجھے اس کو چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑوں گا تو پھر میں جو ہے وہ اس راہ کا جو ہے وہ مسافر نہیں ہوں جس راہ کو قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے، ہم اس راستے کے اوپر نہیں ہیں۔ تو اب خود دیکھ لیجئے ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کی تھی، کتنی رسومات اندر ہم نے گھسا لی ہیں اور ان کو جو ہے وہ دین کا مذہب کا درجہ دے دیا ہم نے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، حالانکہ ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے وہ اس وقت کے وہ لوگ کہا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اب ان کے لیے بڑی چنبے کی بات تھی کہ آباء و اجداد کی باتوں کے منافق ان کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ کم تھا، آباء و اجداد کا کہا جو ہے وہ زیادہ تھا۔ کہا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال، پھر تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کھلی گمراہی میں ہیں، صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو حق سے یہاں پہ روشناس۔ جب انہوں نے یہ عجیب سی بات سنی تو ان کے لیے تو ایسے ہی لگا جیسے ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق، سچی بات لائے ہو یا انت من اللاعبین، یہ ایویں ہمارے ساتھ مذاق کیے جا رہے ہو؟ تم کوئی سچی بات ہے تمہارے پاس یا تم مذاق کر رہے ہو؟ اگر تم کچھ سچ لائے ہو تو پھر اس کی جو وہ کوئی ہمیں سند دو، کوئی دلیل دو، کوئی بتاؤ۔ تو پھر جب پہلی دلیل دی، یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، کہا بل ربکم، بلکہ پروردگار ہے تمہارا، رب السماوات والارض، وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، فطرہن الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تمہارا پروردگار وہ ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ، یہ انا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ، کہ یہ میں گواہی اللہ کی طرف سے دیتا ہوں، میں اس چیز کے اوپر تمہارے لیے جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ ہے، وہ ہے تمہارا پروردگار۔ یہ جن بتوں کے اوپر، جن مورتیوں کے اوپر تم جو ہے وہ تکیہ کر کے بیٹھے ہو، جن کو تم جو ہے وہ پوجتے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نہیں مانے وہ یہ بات، تو آپ علیہ السلام نے تحیہ کیا، اچھا میں اب ان کو ایک سبق سکھا کے رہوں گا، میں ان کے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، میں ایک داؤ لگاؤں گا اور ان بتوں کو جو ہے میں توڑ پھوڑ دوں گا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا یہ میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں انشاءاللہ جب کل ہم اس کو پڑھیں گے تو یہاں پہ ایک جو نٹ شل رزلٹ ہمارے سامنے نکلتا ہے کہ رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کتاب راہ ہدایت قرآن اور سیرت طیبہ، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں، چاہے میرا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ کرتا ہو۔ دیکھیے میں بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے باپ کے بہت سے پہلو مجھ سے مخفی ہوں، مجھے نہ پتا ہوں، یہ ایسے ہی ہیں جیسے میری زندگی کے بہت سے پہلو میری اولاد کو نہیں پتا ہوں گے، لیکن رسول اللہ کی زندگی تو سامنے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کس حد تک سامنے ہے؟ ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں خلوت میں کیسے جاتے تھے، جلوت میں کیسے ہوتے تھے، کتنے بال سفید تھے، کتنے سیاہ تھے، کیا کیا نہیں پتا ہمیں ان کی ذات کے بارے میں۔ تو روشن ماڈل وہ ہے، ہمیں وہ فالو کرنا ہے، نہیں تو ہمارا انجام بھی یہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہمیں بھی کہا جائے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں تھے۔ کیا ایک گناہ فرض کر لیجئے، میں فرض کرنے کی بات کرتا ہوں، اگر غلطی میرے ایک آباء و اجداد نے کی، کیا میں وہ غلطی دہرا کے ان کے عذاب میں اضافہ کرنا چاہوں گا یا میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہوں گا؟ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو مجھے آج اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ان کے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے اللہ سے جو بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، بجائے اس کے، کیونکہ جس نے کوئی غلط کام کیا اور جس نے اس کے فالوور ہیں تو فالورز کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، جس نے پہلی دفعہ کیا تھا اس کو بھی ملے گا۔ تو کیا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان کے پیچھے ان کی کہی باتوں کے جن کا قرآن و سنت میں کوئی جواز نہیں ہے، کیا ہم ان کے پیچھے چل کے ان کے گناہوں میں اضافہ کرنا چاہیں گے، یا ہم ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنی چاہیں گے، اس غلط کام کو چھوڑ کے اس کو ٹھیک کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ یہی بات جو ہے وہ یہاں پہ سمجھنے کی ہے، یہی پیغام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا تھا کہ تم اپنے باء و داد کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، اور بلا شبہ ابراہیم کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی اور ہم اس چیز کو علم رکھتے تھے، ہمیں پتہ تھا۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما ھذا تمثیل اللاتی انتم لہا، یہ کون سی مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم جمے بیٹھے رہتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے رہتے؟ کہنے لگے پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ فرمایا تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی پھر کھلی گمراہی میں ہیں، کیا تو ہمارے ساتھ سچی حق لایا ہے یا تو ایسے ہی ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے، ہنسی کھیل مذاق کر رہے؟ کہا نہیں، بلکہ نہیں، بل جو ہے نا وہ نہیں کی آواز بھی دیتا ہے، بلکہ ربکم، پروردگار تو تمہارا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے اوپر جو ہے تمہارے لیے گواہوں میں سے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب آمین یا اللہ۔